الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، اب تو شادیوں کا موسم، نکاحوں کا موسم چل رہا ہے، جس کے اندر بہت سارے نکاح ہو رہے ہیں اور نکاح کے طریقے آپ لوگ سن چکے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی ایک کا نکاح کے سلسلے میں، ان کی زندگی کے سلسلے میں آپ کے سامنے ان کے نکاح کو رکھ کر موجودہ جو مسلمان نکاحیں کر رہے ہیں کہ آپس میں کمپیئر کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ جن جن لوگوں کا نکاح کیا ہے، ان کا نکاح اور ہمارے اس معاشرے کا نکاح کے اندر زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کے سامنے، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 4 بیٹیوں میں سے آخری بیٹی کی زندگی کے سلسلے میں اور ان کا نکاح جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، وہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گوش گزار کروں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، ہمارا طور و طریقہ ان کی زندگیوں سے بالکل الگ و تلگ ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کے سامنے اس جمعے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سی زندگی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ آپ کے نکاح کے سلسلے میں کہ آپ نے کس طرح نکاح فرمایا اور نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا رشتہ مانگا، کیسے ان کے حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا، یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے
جن خاتون سے نکاح فرمایا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اتنی نیک خاتون، اتنی پاک بیوی کہ ساری کائنات کے اندر ایسی بیوی کسی کو نہیں ملی، اور اپنے شوہر کی وفادار، اپنے شوہر کی تسلی دینے والی. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے کے اندر دو بڑے سہارے تھے. ایک سہارا تو گھر کے اندر تھا، ایک سہارا باہر کے اندر تھا. گھر کے اندر کا سہارا اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. باہر کا سہارا آپ کے چچا تھے حضرت ابو طالب. باہر اگر کوئی پریشانی آ جاتی، باہر کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تو ڈھال بن کر آڑ آتے تھے حضرت ابو طالب. اور کوئی پریشانیاں، جب کوئی خاوند یا شوہر باہر کی پریشانیوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے نیک بیوی ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو وہ بیوی تسلی دینے والی بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا. آپ کی عمر 25 سال تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. 15 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 15 سال کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی، آپ کو نبی بنایا گیا. تو وہ بھی بڑی عجیب حالت تھی نبوت دیے جانے کے موقع پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جیسے جیسے نبوت کا زمانہ قریب آتا گیا ویسے ویسے آپ تنہا رہنا زیادہ پسند کرتے تھے، تنہائی زیادہ پسند کرتے تھے. اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما دیتے کہ کچھ توشہ تیار کر دے تاکہ میں غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کر لوں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ توشہ تیار کر کے دے دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ توشہ غار حرا میں لے جاتے اور مسلسل طور پر تنہائی میں اللہ کی خوب عبادت کرتے. پھر وہ توشہ ختم ہو جاتا، پھر واپس آتے، پھر توشہ لے کر جاتے. اس طرح یہ معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچ گئی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ اقرا، آپ پڑھیے. تو اس وقت بخاری شریف کی روایت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا. اس وقت ایسی حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، معمولی چیز نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پورے فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو زندگی میں اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آپ یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے فرشتے کہ جن کے 600 پر ہیں، ایک پر اگر کھول دیا جائے تو آدھی دنیا ایک پر کے اندر آ جائے گی، اور ایک پر کھول دیا جائے تو آدھی دنیا ڈھانپ جائے گی، یعنی 2 پروں سے پوری دنیا ڈھانپ جائے گی. اور ان کا سر آسمانوں پر لگا ہوا رہتا تھا، چہرہ سورج کے چمکنے کے مانند رہتا تھا. تو اس طرح حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا. تو بہرحال حضرت جبرائیل آئے اور عرض کیا پیغمبر پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انکار کر دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہر مرتبہ آپ کو اپنے سینے سے لگاتے، پھر کہتے کہ پڑھیے. آپ انکار کر دیتے میں پڑھ نہیں سکتا. 3 مرتبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے وہی سورہ قلم کی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو
تو یہ آیتیں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر. تو یہ واقعے کے بعد آپ کے جسم کے اندر تھرتھراہٹ شروع ہو گئی, گھبراہٹ شروع ہو گئی, آپ کے جسم کے اندر کپکپی طاری ہو گئی. آپ اسی طرح وہاں سے غار حرا سے نکل کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ میرے جسم کے اندر کپکپی طاری ہو گئی ہے, آپ مجھے ذرا کمبل اڑا دیجئے, زمبیلونی مجھے کمبل اڑا دیجئے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل اڑاتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ وحشت ختم ہوتی ہے, وہ کپکپاہٹ ختم ہوتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میرے سرتاج آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا جو آج تک زندگی میں اس طرح کی حالت میں نے نہیں دیکھی. آج پہلی مرتبہ آپ کے جسم کے اندر کپکپی طاری ہو گئی, آپ اس طرح لرزتے ہوئے آئے ہیں, کیا آپ کے ساتھ معاملہ پیش آیا, کیا ایسا واقعہ پیش آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ سارا واقعہ سنایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. اس طرح حضرت جبرائیل نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر آپ کو دبوچا. تو اس طرح 3 مرتبہ ہوا. تو پھر تیسری مرتبہ میں اپنی زبان سے پڑھنے لگا, تو اس کی وجہ سے میرے جسم کے اندر کپکپی طاری ہو گئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب سنیے. آج کل کی عورتیں ہوتی کیا بولتی, کیا کہ سایہ ہو گیا ہے, میرے شوہر کو کون کی کیا کر دیا ہے, کسی کا اثر لگ گیا ہے, جنات کا اثر لگ گیا ہے, شیطان کا اثر لگ گیا ہے. تو یہی عورت اپنے شوہر کو پکڑ کر ایسے پیر عاملوں اور باباؤں کے پاس گھومتی پھرتی ہے کہ پتہ نہیں دیکھ لو کہ میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا ہے. تھوڑا سا اگر کوئی معاملہ ایسا آ جائے, ڈاؤٹ آ جائے, تو فوراً یہی چلا جاتا ہے کہ کون کی کیا کر دیے, کسی کا اثر ہو چکا ہے. فوراً انسان کو, عورت کو اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتی کہ کرنے والی ذات, نفع دینے والی ذات, نقصان دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اگر کوئی کچھ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھتی ہے, اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ میرے شوہر کو شفاعت دے دے, یا اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھے, عافیت عطا فرمائے. تو اس طرح آج کل کی عورتیں یہ پوزیشن پہ نہیں ہیں. آج کل کی عورتوں کے اندر مکمل طور پر ایمان ختم ہو چکا ہے, کمزور ہو چکا ہے. لیکن قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ انہوں نے ایسے تسلی کے کلمات کہے جو رہتی دنیا تک وہ حدیث کا حصہ بن چکی ہیں. بخاری شریف کی وہ حدیث جبرائیل جسے کہتے ہیں, جس میں حضرت جبرائیل یعنی پہلی جیسے بابو کیف بدأ الوحی, اس بات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے سرتاج آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں. میں محاورہ کہہ رہا ہوں, میں خلاصہ کہہ رہا ہوں حدیث کا. آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے, صلہ رحمی کرنے والے, آپ کسی کو تکلیف نہیں دینے والے, آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے, غریبوں کا ساتھ دینے والے, مسکین اور فقیروں کا ساتھ دینے والے, آپ کے بڑے بڑے اچھے صفات ہیں. اللہ کے فضل سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ تسلی کے کلمات دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اسی لیے گھر کے اندر کی عورت جب اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہے, باہر جتنا بھی پہاڑ کا غم آ جائے تو شوہر اسے برداشت کر سکتا ہے. اگر اس کے برخلاف عورت اگر شوہر کو ڈرا دے کیا ہو گیا کہ کون کی کیا یہ کر دیا, تو سمجھو کہ شوہر پہلے ہی آ کر کیا پہاڑ یعنی سر پر لیے ہوئے رہتا ہے مصیبتوں کا, اور یہاں ڈبل پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیتی ہے, تو سمجھو کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو میرا حال ایسی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی, جن کے پیٹ کے اندر اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی, 2 بیٹے عطا فرمائے, جن کے بطن سے, جن کے پیٹ سے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ سے. تو اس میں سب سے پہلی بیٹی ہوئی حضرت زینب.
दूसरी बेटी हजरत रुकैया, तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम, चौथी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी के पेट से अल्लाह ने आकर क्या है, इन 4 बेटियों को पैदा फरमाया और 2 बेटे अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी बेटियों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे, पूरी बेटियों से ज्यादा मोहब्बत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। इसकी वजह है कि आप छोटी थी। आमतौर पर घरों के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं, उन पर माँ बाप ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनसे ज्यादा लगाव रहता है। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी छोटी बेटी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। आपके बचपन के हालात में सीरत में लिखा गया कि आपका बचपन अपने बाप के साथ, अपनी मां के साथ गुजरा है। मां बड़ी नेक खातून के हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। जब तक हजरत खदीजा जिंदा थे, आपके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी, दूसरा निकाह नहीं फरमाया। अंदाजा लगाओ हजरत खदीजा के कैसे औसाफ होंगे, हजरत खदीजा कैसे अखलाक वाली औरत होंगी, जो सारी उम्मत की मां है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी बेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का माहौल भी बड़ा निराला माहौल था, बड़ा अच्छा माहौल था। लिखा जाता है, सीरत लिखने वाले लिखते हैं कि हजरत फातिमा बचपन ही से दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में मशगूल नहीं होती थी, खेल कूद में वो हिस्सा नहीं लेती थी, और आमतौर पर यानी वो घर की 4 दीवारी के अंदर रहते हुए अपने मां के गोद में पली बड़ी हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने बड़ी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तरबियत फरमाया करते थे, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी तरबियत फरमाया करते थे। और जिसका बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिसकी मां खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो, और ये दोनों मिलकर किसी पर तरबियत करते हो, तो समझो कि उनकी तरबियत की कैसी होगी, वो कैसे बच्चे आगे जाकर बनेंगे, कैसे जाकर उनकी जिंदगियां संवरेंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब आप घर के अंदर तशरीफ लाते, सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। छोटे बच्चे भी रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे कि घर के अंदर दाखिल होए तो चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, हमारा कानून कैसा है, सो घर के अंदर सलाम करने का रिवाज हमारे पास नहीं है। घर में ऐसे घुसते हैं जैसे कोई जानवर घर के अंदर घुसता है। देखो, ना जानवर घुसते हुए ना बिस्मिल्लाह बोलता है, ना सलाम कहता है, ना कुछ नहीं, बल्कि ऐसे ही घुस जाते हैं। जब ये घुसता है तो शैतान भी साथ घुसता है, शैतान भी उसके साथ घुसता है, मियां बीवी में लड़ाने का काम करता है। फिर खाना खाने का मौका आता है तो टीवी देखकर खाना खाया जाता है, मोबाइल में यूट्यूब में गाने वगैरह देखकर, फिल्म वगैरह देखकर खाना खाया जाता है। जब अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, वहां भी खाने में शरीक हो जाता है। तो फिर रात में उस शैतान को वहां पर रात गुजारने का भी मौका मिल जाता है, घर के अंदर फसाद करने का भी मौका मिल जाता है। तो इसीलिए हमारे नबी अपने घर के अंदर की जिंदगी सिखा रहे हैं कि जब आप घर के अंदर दाखिल होते तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहकर दाखिल होते। जो बंदा घर के अंदर दाखिल होते हुए सलाम कहकर अंदर दाखिल होता है, तो समझो कि शैतान वहीं से बाहर चला जाता है और अपने साथियों से कहता है, चलो भाई आज रात यहां रहने की जगह नहीं मिली। जिस घर के अंदर सलाम कहकर मर्द माना दाखिल होता है, वो घर के अंदर कभी शैतान दाखिल नहीं होता। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी बच्ची थी, उनको करीब करते थे, पेशानी पर बोसा देते और अपने गोद में बिठा लेते, उनको दीन की बातें समझाते, सिखाते, अल्लाह के बारे में समझाते कि बेटा अल्लाह की सिफात ये है, अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं। इस तरह दीन की बातें अल्लाह के बारे में तारुफ करवाते।
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے باہر چلے جاتے تو حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے پوچھتی کہ بیٹا آج آپ کو آپ کے ابا جان نے کیا سکھایا، کیا بولے آج؟ تو بیٹی کہتی کہ ابا جان نے یہ باتیں سکھائی، اللہ کے بارے میں یہ باتیں بولی ہیں۔ تو جب ماں باپ اس طرح اپنی اولاد کو اللہ کے بارے میں تعارف کروائیں، جب ماں باپ اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعارف کروائیں تو پھر وہ اولاد کیسے بنے گی؟ تو میرے بھائیو، اس لیے آج اولاد کو نہ اللہ کے بارے میں سکھایا جاتا، نہ ماں باپ اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں، نہ عورت اپنی اولاد کے بارے میں دین کے بارے میں فکر کر رہی ہے۔ تو اس طرح حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر کا ماحول جب بھی آتے آپ کی بیٹی کو پوسا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے بڑوں کو چاہیے کہ جب گھر کے اندر داخل ہو جائے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کو بوسا دے، چھوٹے بچے ہیں ان کو اٹھائے اور ان کو پیار و محبت کرے، ان کو اگر بوسا دے اور ان کو اگر کچھ نہ کچھ مسجد کے اندر اتنے باتیں ہم لوگ سن رہے ہیں، گھر کے اندر چلے جائے، کبھی اپنی بیوی کو ایک بات سنانے کی توفیق نہیں ملتی۔ مسجدوں کے اندر اتنے بیانات ہم لوگ سن رہے ہیں، کبھی اپنی بچوں کو بٹھا کر ایک دین کی بات بولنے کی ہمارے پاس توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، سیکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ تو چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے۔ تو اس طرح آپ کا بچپن گزرتا گیا، آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ بڑی ہوتی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیے، نبوت کے اعلان کے بعد آپ پر طرح طرح کی تکلیفیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی گئی۔ تو بہرحال نبوت سے پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی حضرت فاطمہ، نبوت کے بعد ہی پیدا ہوئی ہے۔ نبوت دیے جانے کے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان کی وہ محنتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی، صبح و شام کیسے محنت کرتے تھے، کیسے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتے تھے، یہاں تک کہ کفار مکہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 50 نبوی میں ہوا، یعنی آپ کی عمر شریف 50 سال کی عمر تھی، تو اس وقت آ کر کیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال آپ کے چچا جو باہر کا سہارا بنے ہوئے تھے حضرت ابو طالب کو اسی سال انتقال ہو گیا۔ تو جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک کوئی کافر، مکے کا کافر آپ کو جسمانی تکلیف نہیں دیتا تھا، بلکہ زبان سے تو گالیاں دیتے تھے، زبان سے تو بہت برا بلا کہتے تھے، لیکن جسمانی تکلیف دے دیتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو وہ مشہور واقعہ جو آپ لوگ سن چکے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے گئے، سامنے ابو جہل، عقبہ ابن معیط، ابی ابن خلف، یہ جو جتنے شریر لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اجیرن بنا دیے تھے، آپ کو ستاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو یہ لوگوں نے دیکھا تو ابو جہل کے بڑا شریر، شیطان، خبیث، ملعون آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی فلاں جگہ اونٹ کاٹی ہوئی ہے اور اونٹ کی بوٹی وہاں پر موجود ہے، کوئی ہے وہ اونٹ کی بوٹی لائے اور محمد کے سر پر رکھ دے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو ملعون تھا عقبہ ابن معیط۔ یہ واقعہ سنانے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عقبہ ابن معیط کے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو عقبہ ابن معیط نے کیا کیا، گیا جہاں پر اونٹ جمع ہوا تھا وہاں اونٹ کی اوجڑی بوٹی لیا، اور اندازہ لگاؤ کہ بکرے کی بوٹی اسے جو اٹھانا بولے تو ذرہ کیل نہ پڑتا، بہت وزن ہوتی ہے بوٹی۔
اب اونٹ کی بوٹی کتنی وزن ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس وقت عقبہ ابن معید نے ملعون نے آپ کے سر مبارک پر پیٹھ مبارک پر وہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دیا اور آپ اسی طرح سجدے میں تھے اور اونٹ کی اوجھڑی جو ہوتی ہے بوٹی جو ہوتی ہے وہ کوئی پاکیزہ نہیں ہوتی, اس کے اندر گوبر وغیرہ بڑی گندگی ہوتی ہے, خون لگا ہوا رہتا ہے اور گندگی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو وہ اونٹ کی اوجھڑی آپ کے جسم مبارک پر وہ گندگی اتر رہی ہے, وہ بدبو چھا رہی ہے, آپ اپنا سر مبارک اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھا نہیں پاتے ہیں, اٹھا نہیں پا رہے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے چپکے سے دیکھ کر آگے تو نہیں بڑھ سکتے تھے, ظالم لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تو ان کی بھی اگر کیا ان کو بھی مارتے تھے, توڑتے تھے, ان کو بھی سزائیں دیتے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود نے ہمت نہیں کی بلکہ سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر تشریف لے گئے اور بیٹی فاطمہ موجود تھی, ان کی بیٹی سے فرما دیا کہ آپ کے ابو کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال کر رکھ دی گئی ہے. یہ سننا تھا کہ حضرت فاطمہ بچپن کا زمانہ تھا, چھوٹی بچی کیا کر سکتی, بھاگتی ہوئی اپنے باپ کی فکر میں دیکھا گیا تو کعبۃ اللہ کے پاس آپ سجدے میں موجود ہیں, آپ کے سر مبارک کے پاس آپ کے پیٹھ مبارک پر وہ اونٹ کی گندی اوجھڑی جس کے اندر غلاظت بھری ہوئی تھی تو وہ آپ کے سر مبارک پر موجود تھی. آپ سجدے سے سر اٹھانا چاہتے تھے لیکن اٹھا نہیں پا رہے. آپ کی وہ ننھی سی بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے روتی ہوئی آئی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اوجھڑی کو ہٹانے لگی تو بمشکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے وہ اوجھڑی نیچے گری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہو گئے. یہ لوگ آپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر تالیاں پیٹنے لگے, آپ کا مذاق اڑانے لگے, آپ کے سامنے آپ کو ہنس کر کھلا کر ہنسنے لگے. تو اس وقت حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت فاطمہ نے ان تمام غداروں کو, ان ظالموں کو کہا کہ اللہ تمہارا بیڑا, اللہ تمہیں ختم کر دے, اللہ تمہیں ہلاک کر دے, اللہ تمہیں برباد کر دے. کیا کرے ہمارا ابو تمہارے ساتھ, کیا ہمارے ابو کی تم اس طرح تکلیف دے رہے ہو. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کرو کہ آپ کے باپ کا لایا ہوا دین اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں گے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرے, ان کے خلاف دعا کرے, نام لے کر دعا کرے, یا اللہ ابو جہل کو برباد کر دے, ختم کر دے, عقبہ ابن معید کو ختم کر دے, ابی ابن خلف کو ختم کر دے, شیبہ کو ختم کر دے. عبداللہ ابن مسعود یہ سارا واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کہاں کھڑے ہو کر دے رہے ہیں, مظلوم بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا. ایک تو نبی کی دعا ہو یا بد دعا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خالی ہاتھ یعنی دعا کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا بھی آ کر کیا ہے, اس کی آب یہ واپس نہیں کی جاتی. تیسری چیز جہاں کھڑے ہو کر بد دعا دے رہے ہیں وہ کعبۃ اللہ کے سامنے بد دعا دے رہے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تالیاں پیٹے, آپ نے ان کے خلاف بد دعا دی, تو میں نے بدر کے میدان میں دیکھا, جنگ بدر کے اندر دیکھا کہ وہ ساروں کی لاشیں کتوں کی طرح پڑی ہوئی ہے اور ان ساروں کی لاشوں کو, ابو جہل کی لاش کو, عقبہ ابن معید کی لاش کو گھسیٹ کر, جس طرح کتے کو گھسیٹ کر لے کر جایا جاتا ہے اس طرح گھسیٹ کر وہاں پر کنواں موجود ہے اس کنویں کے اندر ڈال کر بند کر دیا گیا. آج بھی وہ کنواں موجود ہے بدر کے میدان کے اندر. اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے جائے یا حج کرنے کے لیے جائے تو بدر کے میدان میں وہ کنواں آپ کو نظر آئے گا جس کے اندر ابو جہل جیسے ملعون لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ اپنا زمانہ, بچپن کا زمانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا,
اپنے باپ کو اس طرح تکلیف دیتے ہوئے دیکھا گیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل جا رہی تھی. حضرت فاطمہ بچپن کا زمانہ تھا. ابو جہل نے کچھ بولا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بولا ہوگا, تو حضرت فاطمہ اس کا جواب دی ہوگی. تو ابو جہل کو غصہ آ گیا, تو حضرت فاطمہ کے چہرے پر تماچا کھینچ دیا. اب یہ ایسے ظالم ہوتے ہیں, نہ بچوں کو دیکھتے ہیں. دین کا مسئلہ جب آ جاتا ہے, جن کے دل کے اندر کفر بیٹھا ہوا رہتا ہے, جن کے دل کے اندر اللہ نہیں ہوتا ہے, تب ایسے لوگ نہ بچوں پر رحم کرتے, نہ بڑوں پر رحم کرتے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ ابا جان, مجھے ابو جہل نے مار دیا, تمانچہ مارا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ ابو سفیان سے جا کر یہ واقعہ سناؤ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, دشمن تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن. ان لوگوں میں حضرت ابو سفیان شامل تھے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے, ان لوگوں میں شامل تھے. لیکن اس کے باوجود بھی بولتے نہیں, کچھ لوگوں کے اندر انسانیت ہوتی ہے, اس انسانیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں. تو حضرت فاطمہ, حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, کٹر دشمن تھے اسلام اور مسلمانوں کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت فاطمہ جب شکایت کی کہ مجھے ابو جہل نے مارا ہے, اب ان کے اندر جو انسانیت چھپی ہوئی تھی وہ اجاگر ہوئی. انگلی پکڑے حضرت فاطمہ کی اور سیدھا ابو جہل کے پاس گئے. حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ, جس طرح تمہیں ابو جہل نے مارا ہے, تم بھی اس کے چہرے پر مارو. اگر کچھ کرے گا تو میں اسے نمٹ لوں گا. تو حضرت فاطمہ گئی اور ایک لگائی. اب دیکھو کتنا وہ ذلیل آدمی ہوگا, کتنا ملعون آدمی ہوگا جو چھوٹے بچے کے ہاتھ سے مار کھائے, اس کے کام کیسے ہوں گے. تو ایک لگائی نا, تو ابو سفیان صاحب کھڑے ہوئے تھے, تو ابو سفیان کو دیکھ کر ابو جہل کچھ نہیں بولا, خاموش رہ گیا. اور خوش ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ واپس گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ واقعہ سنایا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر حضرت ابو سفیان کے بارے میں دعا کی کہ اللہ, یہ ابو سفیان کا احسان نہ بھولنا. حالانکہ حضرت ابو سفیان ایک وقت ایسا تھا کہ جنگ احد تھی, اور پورا انتقام اور پورا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ کو ساتھ لے کر آئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے. ایسی دشمنی, اس جنگ کے اندر 70 صحابہ شہید کیے گئے. اتنی دشمنی رکھنے کے باوجود بھی ایک چھوٹی سی بچی جا کر شکایت کی, تو کہتے ہیں کہ وہ انسانیت کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ, ابو سفیان کی اس احسان کو نہ بھول لینا. تو اس وقت فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتے. تو میرے بھائیو, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کی زندگی اس طرح گزری ہے. ایک تو اپنی ماں کی پرورش میں گزری, ماں سکھاتی تھی کہ کیا اللہ ہے, اللہ کی قدرت کیا ہے. دین سکھانے کے لیے ماں کا سپورٹ تھا. جب ماں کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تکلیفیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر جتنے برداشت کیے, دین کی تکلیفوں پر جتنا برداشت کیا, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اس کے بعد آپ کی عمر بہرحال ہجرت ہوئی, مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع ہوئی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت آپ کی عمر 15.5 سال کی ہوئی. تو 15.5 سال کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہوئی اور یعنی نکاح کے قابل بن گئی.
اب رشتہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا رشتہ ہو. تو سب سے پہلے پیغام دینے والے, نکاح کا پیغام دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کی جوانی, آپ کا بڑھاپا ایک ہی ہے, یعنی آپ کی عمر اتنا لمبی نہیں ہوئی کہ بڑھاپا داخل ہوتا کہ بڑھاپے کے اندر اعمال کرتے, بلکہ آپ کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد آپ انتقال فرما گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بڑی عبادت گزار تھی, بڑی نیک خاتون تھی, اس لیے کہ ماں کا اثر تھا. ماں جیسی ہوتی ہے اولاد ویسی ہوتی ہے, باپ جیسا ہوتا ہے بیٹے ویسے ہوتے ہیں, ماں جیسی ہوتی ہے بیٹیاں ویسی ہوتی ہیں. تو حضرت خدیجہ کا تو کیا کہنا کہ بے مثال عورت, بے مثال خاتون, کہ ان کی تربیت پائی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کی عمر جب 15.5 سال ہوئی تو سب سے پہلے نکاح کا پیغام دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے دوست, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے دوست. تو سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو ریجیکٹ کر دیا, قبول نہیں کیا. دوسرے نمبر پر پیغام دینے والے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس پیغام کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے آدمی سے کرنا چاہتے تھے جو عمر کے لحاظ سے دونوں میں برابری ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم و بیش 2-3 سال چھوٹے بڑے تھے عمر کے حساب سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے عمر کے آدمی تھے. تو اس لیے حضرت فاطمہ کی عمر تو 15.5 سال تھی, اور نکاح کا پیغام دینے والے جو صحابہ تھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑی عمر کے صحابہ تھے. پھر تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال حضرت لمبی تفصیل ہے, انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے سناؤں گا کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام نکاح بھیجے. پیغام نکاح دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت ابوبکر صدیق کی سفارش, حضرت عمر کی سفارش کہ جاؤ بھائی آپ تو کم از کم بولو کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نکاح کا پیغام دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی, ان هو الا وحی یوحی, پیغمبر جو بھی کام کرتے ہیں وہ وحی سے کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست پیش کیے, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اس پیغام کو تم منظور کر لو. جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دے رہے تھے ان کی عمر تھی 20 پر 1 سال, 21 سال. تو بہرحال میرے بھائیو, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی زندگی پھر جوانی کی دہلیز میں داخل ہوئی, نکاح کا مسئلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے پیغامات آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغامات کو ریجیکٹ کیا, صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو قبول کیا. قبول کرنے کے بعد کیا ہوا, آپ نے حضرت علی کا نکاح کیسے کروایا, کیا اس کا طریقہ تھا, نکاح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہوتا ہے, آپ نے اپنی بیٹی کو کیسے رخصتی عطا فرمائی, کیسے رخصت کرے, آپ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا سامان دیے, آپ نے اپنی بیٹی کو کتنا مہر متعین کیا, یہ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہونے کے بعد اب ہم اپنے معاشرے کی طرف غور و فکر کریں گے کہ کیا ہمارا معاشرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے
निकाह मसनून के मुताबिक हमारा मुआशरा निकाह कर रहा है या उसके खिलाफ कर रहा है। महर के मुतालिक क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना महर मुतय्यन किया था, उस महर की कीमत आज के ज़माने से क्या बनती है, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को कितना जहेज अता फरमाया था, क्या क्या सामान दिए थे। ये सारी बातें आपके सामने तफसील से आएंगी। तो लिहाजा मेरे भाइयों, यानी हर आदमी को चाहिए, हमारे आइडियल कौन है? हमारे आइडियल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारा आइडियल तो सहाबा और सहाबियात हैं। उनके पीछे हमें चलेंगे, उनकी जिंदगी के मुताबिक हमारे सारे आमाल होंगे, सारे काम होंगे, तो हमारी जिंदगियों के अंदर बरकतें होंगी, हमारी जिंदगियों के अंदर अल्लाह की मददें होंगी। जब हम अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और सहाबा को और सहाबियात को छोड़ देंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बेनूर हो जाएगी, बेबरकत हो जाएगी। तो बहरहाल मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अगला जुमा जल्द तशरीफ लाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह जैसे आपने किया, हम भी अपनी बेटियों का निकाह वैसे करेंगे। जो नौजवान हैं, जो आगे निकाह करने वाले हैं, उसके मुताबिक हम निकाह करेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सारे निकाहों में बरकतें देंगे। सारे मुआशरे के अंदर अल्लाह एक सुन्नत के जिंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब अल्लाह जरूर अता फरमाएंगे। इसलिए कि इस वक्त निकाह की जैसी सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी करके दिखाई थी, अपनी बेटियों का निकाह करके दिखाया, वो सुन्नत आज मुआशरे से खत्म हो चुकी है। इसलिए मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अगले जुमा जल्द तशरीफ लाएं तो इंशाअल्लाह उसके बारे में तफसील से बात होगी। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल